ڈاکٹر استاد جی قربانی ہے کیا چیز؟ کائنڈلی اس کو الیبوریٹ کر دیں ہمیں کچھ. اگر دیکھا جائے تو کیا یہ معاشرے میں ایک اثار کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہ ہم گوشت جو ہے جو غریب گوشت نہیں کھا سکتے ہم ان لوگوں میں جا کے گوشت کو بانٹ دیں؟ کیا یہ سب کچھ صرف یہی ہے؟ کیا یہ اس طرح سے ہے کہ ہم ایک جانور کو پالیں اس کا خیال رکھیں اور اینڈ پہ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت لوگوں میں بھی بانٹیں, اپنے قریبی رشتہ داروں میں بھی بانٹیں اور ایک محبت کا جذبہ پیدا کیا جائے؟ کیا صحیح قربانی صرف یہی ہے؟ بیٹا قربانی گوشت کھانے کا یا صرف گوشت کو تقسیم کرنے کی ایک رسم نہیں ہے. قربانی اصل میں یہ لفظ قرب سے نکلا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی شے ہے. اور یہ قرب کیسے ملے گا؟ کبھی آپ نے کسی کو ریس میں بھاگتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے کسی کو آرمی کی ٹریننگ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب وہ بھاگ رہا ہوتا ہے نا اور اس کا ٹریک ڈیفیکلٹ ہو تو درمیان میں ہرڈلز آتی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اپنی ڈیسٹینیشن کے قریب صرف اس وقت ہو سکتے ہیں جب آپ ان ہرڈلز کو کراس کرتے جائیں. قربانی آپ کی ٹریننگ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے ٹریک پہ ان ہرڈلز کو کراس کیسے کرنا ہے. آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں, آپ کی ڈیسٹینیشن اللہ کا قرب ہے. اس قرب کو پانے کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کی. وہ سب چیزیں جو آپ کو اللہ کے قرب سے دور کرنے والی ہیں, وہ سب چیزیں جو راستے کی رکاوٹ بننے والی ہیں, آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ انہیں قربان کرنا ہوگا, انہیں اللہ کے راستے میں لگانا ہوگا. ہر وہ شے جو آپ کے دل میں اتنی اٹریکٹیو ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ اللہ کی محبت پہ غالب آنے لگے, آپ کو اسے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہوگا. آپ کبھی اس قربانی کے فلسفے کو سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو قربانی کا حکم دیا رضی اللہ عنہم اجمعین, تو صحابہ نے قربانیاں کی ہیں اور قربانی کرنے کے بعد نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. تو ہم کس لیے قربانی کر رہے ہیں؟ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جب بیٹے کی محبت اس قدر آئی ہے کہ شاید اللہ کی محبت کے پیرلل ہو جائے, تو حکم دیا گیا کہ بیٹے کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کیا کہ نہیں, بیٹے کی محبت اپنی جگہ ہے لیکن اللہ کی محبت کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی. سب سے زیادہ فوقیت اللہ کی محبت کو. ہم ایک جانور خریدتے ہیں, اس جانور کو اپنے گھر پہ رکھتے ہیں, اس کی خدمت کرتے ہیں, اسے چارہ کھلاتے ہیں, اسے پانی پلاتے ہیں, اور آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے, یعنی 1 دن 2 دن 3 دن بھی اگر آپ نے وہ جانور رکھا ہوا ہو تو اس جانور کے ساتھ ایک خاص انس, ایک محبت دل میں پیدا ہو جاتی. اور وہ محبت اس لیے پیدا کی جاتی ہے تاکہ آپ اس محبت کے ہوتے ہوئے آپ اسے اللہ کے راستے میں قربان کریں, یہ بتانے کے لیے کہ اس محبت پر بھی اللہ کی محبت فوقیت رکھتی ہے. آپ کبھی دیکھیں بچے کتنا مینٹلی اٹیچ ہو جاتے ہیں ان جانوروں کے ساتھ. خود بڑوں کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے, ہر وقت خیال ہوتا ہے کہ اس کو کھانا کھلانا ہے, اس کو پانی دینا ہے, اس کی گندگی کو صاف کرنا ہے, اور پھر اسی جانور کے ساتھ اس قلبی انس کے باوجود اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا کرو, اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ اس کے ساتھ انس اور محبت اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ محبت اللہ کی محبت سے بہت کم ہے. اصل محبت اللہ کی. اسے کس لیے ذبح کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے ذبح کرو. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے ان قربانیوں کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے, نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے, وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, بلکہ اللہ تک تو اس کا تمہارا تقوی پہنچتا ہے. وہ تقوی کیا ہے؟ وہ تقوی یہی ہے نا کہ میرے لیے سب سے سپیریئر ذات وہ میرے رب کی ہے, اور باقی سب چیزیں اس کے نیچے ہیں, اس کے تحت ہیں. لہٰذا اپنی خواہشات کو بھی میں ویسے ہی اللہ کے راستے میں قربان کروں گا جیسے میں نے اس جانور کو قربان کیا ہے. اللہ کے راستے میں جو ہرڈلز آئیں گی ان کو میں ویسے ہی کراس کروں گا جیسے میں نے اس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. یہ ہے قربانی کا اصل فلسفہ. یہی کام سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا, اور یہی کام کرنے کا حکم اللہ نے اس امت کو دیا ہے کہ وہ قربانی کی کیفیت جو ہے نا وہ دوبارہ ہمارے اندر جاگ جائے. یہ 3 دن کی پریکٹس ہے. 3 دن بھی آپ کو اجازت دی گئی ہے نا کہ اپنی سہولت کے مطابق تینوں میں سے کوئی ایک دن چوز کر لیں. آپ نے پورے 1 سال میں صرف
جس پر استطاعت ہے اس نے ایک مرتبہ یہ کام کرنا ہے ایک سال میں. اس کا مطلب ہے اگلے پورے سال کی ٹریننگ ہو رہی ہے یہ کہ اس نے جو اپنی خواہشات نفس ہیں، جو اس کے اپنے دل میں جو اٹریکشنز ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کر رکھا ہے، اس کو ان اٹریکشنز کو اس نے ان خواہشات نفس کو اس نے ایسے ہی اللہ کے راستے میں چھوڑنا ہے جیسے اس نے اس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے. یہ ہے اصل قربانی کا فلسفہ. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما.